صافی صاحب، ظاہر ملک جس ٹائم سے گزر رہا ہے، چاہے وہ خارجہ پالیسی کے معاملات ہوں یا معاشی معاملات ہوں، اگر کسی چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا تو وہ عدم استحکام ہے، مگر جس طرف آسماں اشارہ کر رہی ہیں اس سے تو عدم استحکام کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ مسئلہ حل ہوا ہے؟ اور اگر ہو گیا تھا تو آج واقعی جو کہہ رہے ہیں کہ کابینہ میں نہ بات کی جاتی، یا پھر فواد چودھری صاحب کو تو لفظ ادا کرنے آتے ہیں، وہ بڑے آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ مسئلہ تھا ہی نہیں سرے سے، خواہ کے لیے آپ لوگ باتیں کر رہے تھے، خواہ کے لیے سوشل میڈیا پر بحث جاری تھی، مسئلہ تھا ہی نہیں۔ یہ جو پریس ریلیز آئی تھی ISPR کی وہ بالکل درست تھی، مگر انہوں نے بالکل الگ بات کی، کہا کہ قانون کے مطابق حل ہوگا، یعنی کہ پریس ریلیز والا معاملہ سیٹل نہیں ہوا۔ نہیں، ایک تو یہ کہ میرے خیال میں کابینہ میں یہ اس طرح انڈر ڈسکشن نہیں آئی ہے کہ کوئی باقاعدہ ایجنڈے کا آئٹم ہو اور ادھر پرائم منسٹر اس کو ایک مسئلے کے طور پر لے گیا ہو، بلکہ ادھر سرسری تذکرہ ہوا ہے، اور پھر پرائم منسٹر نے کچھ ظاہری باتیں اپنی پوزیشن بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو ایک بااختیار پرائم منسٹر ثابت کرنے کے لیے اب وزیروں کے سامنے اس طرح کی روایتی باتیں کی ہیں، لیکن ساتھ میری اطلاع کے مطابق پرائم منسٹر نے ادھر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہمارا اس معاملے پہ اتفاق ہو گیا ہے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری بات، میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ میٹیریل ہی نہیں ہے یہ پارٹی کہ جو ووٹ کو عزت دو یا اس طرح کے بیانیے کے ساتھ سامنے آ جائیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پورے عرصے میں وہ ذرا جو کہ کسی چیز کو معاف نہیں کرتے، وہ ترجمان جن کی لمبی لمبی زبانیں ہیں، تو کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار بھی نہیں تھا، ورنہ وہ بات کر سکتے ہیں۔ اور پرائم منسٹر صاحب اگر کوئی اور جانتا ہے یا نہیں جانتا تو وہ خود بخوبی جانتے ہیں کہ ان کی کیبنٹ میں یا ان کے آگے پیچھے لوگوں میں اصل میں لوگ کس طرف دیکھ رہے ہیں، تو وہ وقت لگ سکتا ہے اس معاملے میں۔ لیکن آسماں کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں، اصل ریزن قطعاً وہ نہیں ہے جو حکومت کی طرف سے تاثر دیا گیا، اور مصیبت یہ ہے کہ جو اصل ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم نے اس مسئلے کو الجھا دیا، وہ ہم ٹی وی پہ بیان نہیں کر سکتے، اور بہرحال وہ بن گیا تھا۔ اب ان کو ایک فیس سیونگ چاہیے تھا، کیونکہ پہلے سے جس کو مشاورت کہتے ہیں اس حد تک مشاورت بھی ہو چکی تھی، ان کے علم میں بھی تھا سارا معاملہ، اور پھر جس بندے کی آڑ پرائم منسٹر لے رہے ہیں وہ بھی اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ جا کے نہ صرف یہ کہ اپنا چارج لینا چاہتے ہیں جلد از جلد، بلکہ اس معاملے میں وہ شروع دن سے وہ بھی آن بورڈ تھے، تو معاملہ کچھ اور تھا، پرائم منسٹر نے اس کی بنیاد پہ یہ الجھا دیا۔ اب ان کے لیے صرف فیس سیونگ چاہیے تھی، وہ کل کی نشست میں میرے خیال میں اس فیس سیونگ کا بھی ایک لائحہ عمل بنا دیا گیا ہے، کیونکہ ایک طرف اگر ایک بندے کی فیس سیونگ یا انا کا مسئلہ تھا، تو دوسری طرف پورے انسٹیٹیوشن کی وقار اور ڈسپلن کا مسئلہ تھا، جس پہ تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ اور پھر اگر مورلی بھی آپ دیکھیں تو میرے خیال میں انسٹیٹیوشن کا پلڑا اس پہ باری تھا، کیونکہ پرائم منسٹر کے پاس کئی مواقع تھے کہ اگر وہ کچھ اور چاہتے تھے تو اس کو واضح الفاظ میں سامنے لا سکتے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ اس دوسرے فریق نے ہمیشہ مگر اس سیٹ اپ کو جو رعایت اور صاحب یہ جو پھر معاملہ اگر حل ہوا ہے، مجھے پھر یہ بتائیے گا، کیونکہ آج فواد چودھری صاحب سے سوال کیا گیا کہ جو پہلے تعیناتیاں اناؤنس کی گئی ہیں، DGI کی تعیناتی اناؤنس کی گئی ہے اسی طرح ہوگا، تو انہوں نے جواب نہیں دیا اس کا، تو پھر انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ جو تعیناتیاں اعلان کی گئی تھیں اسی طرح ہوگا، جنرل فیض کور کمانڈر پشاور لگیں گے، اس کے علاوہ ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ DGI لگیں گے، یا کچھ اور فیصلہ ہوا ہے؟ یہ دیکھیں، فواد چودھری صاحب اس کی واضح جواب اس لیے نہیں دے سکے کہ ظاہری بات ہے ان کو اپنے پرائم منسٹر کا پتہ ہے کہ بھائی میرے پرائم منسٹر کو کسی بھی وقت کسی بھی بنیاد پہ
کوئی بھی اس کی دوسری رائے بن سکتی ہے، اس کو ہدایت آ سکتی ہے، اور آپ پھر مجھے اس ایریا میں لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کا تسلی بخش جواب میں اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک کہ اس ایریا میں نہ جایا جا سکے، اور نہ میں جانا چاہتا ہوں اور نہ شاید ہم افورڈ کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ فواد چودھری صاحب کو ایک طرف تو جو حکومت کا ڈیسیجن ہے وہ سامنے لانا تھا، اور دوسری طرف ان کی نظر میں وہ اپنے پرائم منسٹر صاحب کا ماضی بھی ہے اور ان کی مجبوریاں بھی ہے، اس لیے انہوں نے کلیئر کٹ جواب نہیں دیا۔ جو میری اطلاعات ہے اور جو میری انفارمیشن ہے، سر دست اگر بیچ میں دوبارہ کسی سائڈ سے وہ نہیں ہوئی اور پرائم منسٹر نے اپنا مائنڈ چینج نہیں کیا، تو ڈیسیجن وہی ہوگا جو پہلے سے ہے۔ البتہ اس کا جو پروسیجر ہے یا جو کاغذی ریکوائرمنٹ ہے، اس میں 1 سے لے کے 3 دن تک لگ سکتے ہیں۔ اسما، آپ بھی سمجھتی ہیں کہ جو فیصلہ اناؤنس کیا گیا تھا اسی کے حساب سے ہی فیصلہ ہوگا؟ قانون کے تحت اگر حکومت چاہتی ہے کہ ایک سمری جائے، اس کے بعد وزیر اعظم فیصلہ کریں، پھر اناؤنسمنٹ آئے، وہ ہوگا، مگر فیصلہ وہی ہوگا جو ہو گیا تھا، اور یہی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیے، جو بالکل جو صافی صاحب نے کہا، ہماری اطلاعات بھی یہی ہے کہ وزیر اعظم کو پتا تھا، ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ہم اس کو اس طرح سے کریں گے، اور جس ایریے میں صافی صاحب نہیں گئے، میں بھی اس ایریے میں نہیں جاتی، اور بچ بچا کے نکلتے ہوئے آپ کو بتاتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ آخری وقت پہ وہ انڈرسٹینڈنگ ختم ہوئی ہے، اور اس سے دھچکا لگا ہے، اداروں کو بھی دھچکا لگا ہے، اور ادارے کو بہت سخت دھچکا لگا ہے۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ کوئی نام جو ہے وہ گیا ہے کسی اہم عہدے کے لیے، اور اس کو بعد میں ریجیکٹڈ، اگر میں مختصر لفظوں میں کہوں تو وہ ریجیکٹڈ کا ورڈ جو ہے وہ آج بن کہے جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے، وہ ریجیکٹڈ ہو چکا ہے۔ تو اب قانونی طریقہ اختیار کرنے کے لیے کسی ایک کو تو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اگر اسی نام کے اوپر اتفاق کر کے بھی وہ لے کے آتے ہیں سامنے، تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ کل کو پرائم منسٹر جو ہیں اس معاملے کے اوپر اسی طرح سے ریئیکٹ کریں گے جس طرح سے انہوں نے پہلے کیا تھا۔ تو اب ایک بد-اعتمادی کی فضا جو ہے وہ پنڈی اور اسلام آباد کے بیچ میں وہ آ چکی ہے۔ وہ ایک صفحہ جو پہلے تھا جس پہ ایک سی تحریر تھی، اب اس پہ ایک سی تحریر نہیں ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے تناظر میں تمام فیصلے جو ہیں وہ کریں گے۔ پرائم منسٹر کو اگر کوئی یہ کہے کہ وہ بہت نائب ہیں، تو نہیں، وہ بالکل پولیٹیکلی اپنی تمام جو چیزیں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، یہ ایک نیا اینگل ہے، اس میں سینٹ کا اجلاس بھی ہے، اور اس کے اندر وہ نیب کی اصلاحات کو بھی لے کے آئیں گے، اور کورم کے لیے بھی وہ کنسرنڈ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری طرح سے جو لوگ ہیں وہ ایکٹیو ہو کے پارٹیسپیٹ کریں گے۔ لیکن اب دیکھنا یہ کہ اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ کیا ہوگا، دیکھنا یہ کہ اس کے آفٹر شاکس کیا ہوں گے، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے یہ نوٹیفیکیشن کا معاملہ آج میں کل میں یا 2-3 دن میں یہ ختم ہو جائے، لیکن یہ اس کے جو دور رس اثرات پاکستان کی سیاست پہ مرتب ہوں گے وہ بہت اہم ہوں گے دیکھنا۔ اور یہ کوئی بہت آسان بات نہیں ہوگی یہ کہنا کہ ایک دونوں جو تھے وہ انہوں نے بات پہ مشاورت کر کے یہ معاملہ طے کر لیا ہے۔ یہ معاملہ اب طے ہو گیا ہے مگر طے نہیں ہوا ہے۔ تو اب یہ پاکستان کی جو اس وقت کی جو حکومت ہے اس کو اب اپنے جو کارڈز کھیلنے ہیں۔ میں پھر وہی بات دہرانا چاہوں گی کہ کابینہ کے اندر یہ معاملہ آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ 50 لوگ اب اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اس وقت پاکستان اسلام آباد کے اندر، اور یہ خبریں جو ہیں یہ جنریٹ ہو رہی ہیں کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور اس کے بعد اس کو طوالت جو ہے وہ بھی ملے گی۔ یہ معاملہ اتنی جلدی جو ہے نہیں جائے گا، اور اس کے یقینی طور پر آفٹر شاکس ہوں گے۔ بہت شکریہ سلیم صافی صاحب کی اور اسما شیرازی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی۔